ہم اس پیغام کو قبول نہیں کرتے، جو کرنا ہے کر لو۔ حضور کے وصال کے چند ہی عرصے بعد پورے عرب میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب اسلام کا مستقبل کیا ہوگا۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف قبیلے بغاوت پر اتر آئے۔ عرب کے کئی حصے لرز اٹھے، قبیلے اٹھ کھڑے ہوئے، لوگ پریشان تھے، لیکن مدینہ اپنی جگہ ثابت قدم رہا۔ اسلام کو کمزور سمجھنے والوں کو بتا دو، دین صرف اللہ کا ہے اور ہم اس کے لیے کھڑے ہیں۔ اس عزم اور یقین نے پورے عرب کو دوبارہ ایک پرچم کے نیچے جمع کر دیا۔ مدینہ ایک مرتبہ پھر رہنما بن کر ابھرا۔ مدینہ کے لوگ محسوس کرنے لگے کہ عرب ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہا ہے۔ اسلام صرف عرب تک محدود رہنے والا نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا تک پھیلنے والا تھا۔ اس وقت عرب معاشی طور پر کمزور اور ریگستانی علاقہ تھا۔ لوگ کہتے تھے زمین ریگستان ہے لیکن دل ایمان سے امیر ہے۔ اصل قوت اس وقت عرب سے باہر رومن اور پرشین امپائرز کے پاس تھی۔ رومن اور پرشین درباروں میں عرب کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ درباروں میں ہنس کر کہا جاتا، یہ صرف ریگستان کے لوگ ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان طاقتور نہیں تھے، لیکن ان کے دل مضبوط تھے۔ ان کے پاس ہتھیار کم تھے، مگر یقین بے پناہ تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک دن ہم ان بڑی طاقتوں کا سامنا کریں گے۔ مکہ کے مشرکین اس بات پر ہنس دیتے تھے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ مدینہ کی ریاست دھیرے دھیرے مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اسی دوران رومن اور پرشین امپائرز آپس کی جنگوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ان کے سپاہی تھک چکے تھے، ان کے دل بوجھل ہو چکے تھے۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جنگ ہمیں اندر سے توڑ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا پہلا بڑا لشکری قدم اٹھایا۔ اللہ کے بندوں، تیاری کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ صرف وہی مسلمان لشکر کا حصہ تھے جو دل سے تیار تھے۔ اسلام کا رخ پہلی مرتبہ پرشین امپائر کی طرف ہوا۔ اس مہم کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ جنگ یمامہ کے بعد لشکر نے ایران کی جانب سفر شروع کیا۔ اسلام قبول کرو یا امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرو، ہم اس پیغام کو قبول نہیں کرتے، جو کرنا ہے کر لو۔ پرشین فوج نے اس پیغام کو رد کر دیا۔ مسلمان لشکر کویت کے علاقے میں داخل ہوا۔ پرشین بادشاہ نے عربوں کو ہلکا سمجھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تم ہماری طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکمت عملی سے جنگ سے پہلے ہی دشمن کو تھکا دیا۔ پرشین سپاہی حیران رہ گئے۔ آخرکار دونوں فوجیں تاریخ میں پہلی مرتبہ آمنے سامنے آ گئیں۔ یہ لمحہ صرف جنگ کا نہیں، تاریخ کے فیصلے کا تھا۔ مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ نعرہ تکبیر سے زمین اور آسمان گونج اٹھے۔ زبردست جنگ کا آغاز ہوا، اور آخرکار پرشین فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کویت اسلام کے زیر اثر آ گیا۔ یہیں سے اسلام عرب سے باہر نکل کر دنیا کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ دنیا نے ایک نئی قوت کو پہچان لیا۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام پھیلتا گیا۔ آج دنیا میں 2 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں۔ کہا جاتا ہے دنیا کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں جب کہیں نہ کہیں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ یہ سب ایک چھوٹی سی ریاست سے شروع ہوا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان، صبر اور یقین کی قوت کا ثبوت ہے۔